ویو 360 میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں سربراہ اجلاس، عالمی طاقتیں دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہیں؟ اگر آپ کرونا وائرس کی فکر کرتے تھک گئے ہیں تو کہیں آپ پینڈیمک فٹیگ کا شکار تو نہیں؟ پاکستان میں کوئی ایسا باغ نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ درختوں کی اقسام ہوں۔ اور لاہور کے 100 سال پرانے باسیوں کا آج بھی کیسے خیال رکھا جا رہا ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں سربراہ اجلاس ان دنوں جاری ہے۔ ایک ایسا اتحاد جو روایتی جنگوں کے خاتمے کے لیے قائم ہوا تھا، آج ایک اندیکھے دشمن سے لڑ رہا ہے، کرونا وائرس۔ اجلاس کے دوران دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ نمایاں ہے، اور دونوں ملکوں کی قیادت کے نظریات میں جو فرق ہے وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ملکوں کو اپنے معاملات خود سلجھانے ہوں گے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ نے تعاون کے ساتھ مل کر کام کرنے پہ زور دیا۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہی کرونا وائرس، تجارت اور علاقائی تنازعات کو لے کے جو مقابلے بازی جاری ہے، اس سے دیگر ملکوں کے لیڈرز کچھ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ فلپین کے صدر ڈوٹرٹے نے اس کے اثرات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جب دو ہاتھی لڑتے ہیں تو نقصان گھاس کا ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام مل رہا ہے۔ یہ تاریخی منظر جون 1945 کا ہے، جب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے گئے، جس میں عالمی تنازعات کے پرامن حل کا فریم ورک پیش کیا گیا تاکہ دوسری جنگ عظیم جیسی تباہ کاری دوبارہ نہ دہرائی جا سکے۔ تاہم اس سال دنیا کو ایک مختلف محاذ پر جنگ کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں اب تک 3 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کیا، جبکہ اس مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کہ اس بار دنیا کو کچھ مختلف نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے، جن کا مقابلہ ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کثیر الجہتی مسائل کی بہتات، لیکن ان کے حل کی کمی ہے۔ نارمل حالات میں عالمی لیڈروں کی تقاریر سے گونجنے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس بار ورچوئل ہونے کی وجہ سے خاموش محسوس ہوئی۔ ان رہنماؤں کو اپنی تقاریر 15 منٹ تک محدود رکھنے کی درخواست کی گئی تھی، تاہم ٹرمپ نے محض 7 منٹ پر محیط اپنے ویڈیو پیغام میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چین کو اس عالمی بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔ We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. ہم ویکسین فراہم کریں گے، وائرس کو شکست دیں گے، اس وبا کو ختم کر کے بے مثال خوشحالی، تعاون اور امن کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس روشن مستقبل کی تلاش کے ساتھ ہی ہمیں اس ملک کو مورود الزام بھی ٹھہرانا چاہیے جس نے اس وبا کو دنیا پر مسلط کیا، یعنی چین۔ صدر ٹرمپ نے چین پر کرونا وائرس کی بروقت اطلاع فراہم نہ کر کے اس وبا کے پھیلاؤ کا الزام لگایا تو اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے ان کے تمام الزامات کو رد کیا، جس کے بعد چینی صدر نے بھی اپنے امریکی ہم منصب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے یا اس کی بدنامی کو کسی ملک سے جوڑنے کی ہر کوشش کو رد کرنا چاہیے۔ اس وائرس سے مقابلے کے لیے ہمیں جامع اور طویل مدتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے تناؤ کے پیش نظر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا کو ایک نئی سرد جنگ سے بچنے کی تاکید کی۔ We are moving in a very dangerous direction. ہم ایک بہت خطرناک سمت میں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے مستقبل کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں دو سب سے بڑی اقتصادی قوتیں اپنے من چاہے تجارتی اور مالی قوانین کے علاوہ سائبر اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا کو تقسیم کر ڈالیں۔ صدر ٹرمپ اقوام متحدہ پر بارہا تنقید کرتے آئے ہیں۔ امریکہ نے اس عالمی تنظیم سے دوری بڑھائی تو چین نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی۔ ناقدین کے مطابق اب جبکہ دنیا بھر کو کورونا وائرس کے بحران کا سامنا ہے، ایسے میں اقوام متحدہ کو اپنے تمام رکن ممالک کے اتحاد اور شعوری کوششوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے تاکہ عالمی چیلنجز کا مل جل کر مقابلہ کیا جا سکے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اقوام متحدہ کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اجلاس ورچولی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہر ملک سے صرف ایک سفارتکار کو جنرل اسمبلی کے ہال میں آنے کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ ماسک پہن کے رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں اور ہاتھ نہ ہی ملائیں۔ اس طرح کرونا وائرس کا خطرہ تو کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن سائبر حملوں کا نشانہ بننے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ میٹنگز کا 75واں اجلاس جاری ہے، لیکن اس سال بین الاقوامی رہنما نیو یارک میں امریکی صدر دفتر میں جمع نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کورونا وائرس کی وبائی بیماری کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو پائے، تاہم ان کی تقاریر پہلے سے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہیں اور اہم ملاقاتیں بھی آن لائن ہو رہی ہیں۔ This is all new to us. ہمارے لیے یہ سب نیا ہے۔ ورچوئل فارمیٹ میں جانے کا خیال اقوام متحدہ میں بالکل اسی طرح نیا ہے جیسے یہ پوری دنیا کے لیے نیا ہے۔ ہم مارچ سے ہی اپنے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں اور جیسے جیسے لوگ ٹیکنالوجی سے متعارف ہو رہے ہیں اس میں بہتری ہو رہی ہے۔ More familiar with the technology. لیکن ورچوئل فارمیٹس اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کو سائبر سیکیورٹی حملوں کے خطرات سے دوچار کر رہے ہیں۔ برینڈن ورما کا کہنا ہے کہ اگلے سال اراکین جنرل اسمبلی کے ہال میں ملیں گے یا آن لائن، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ وبائی بیماری اور ٹیکنالوجی کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورچوئل پلیٹ فارمز کا استعمال بڑے پیمانے پر بڑھنے کے نتیجے میں صرف اس سال سائبر خلاف ورزیوں میں 700% اضافہ ہوا ہے۔ جب ہیکرز ویڈیو کانفرنس کالز میں داخل ہوتے ہیں تو اسکولز، کاروبار اور تنظیمیں سبھی اس نام نہاد زوم بمباری یا مداخلتوں کا آسان شکار بنتے ہیں۔ اس سے مزید خطرناک حملوں کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ اقوام متحدہ جیسی تنظیموں کی بات کی جائے تو آپ ایک ایسی تنظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں بہت سے شرپسند عناصر اندرونی معلومات جان کر کے ادارہ کیا کر رہا ہے یا ان میں رد و بدل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی فرم MC سافٹ کے مطابق سن 2019 میں رینسم ویئر کے حملوں میں 41% اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کے حملوں میں ہیکرز کسی شخص یا تنظیم کا ڈیٹا بلاک کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا تک رسائی بحال کرنے کے عوض تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ماضی میں امریکی شہر اٹلانٹا، بالٹیمور اور البینی کو اس طرح کے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کو ممکنہ طور پر رینسم ویئر حملوں اور ہیکرز کے کمپیوٹرز میں داخل ہو کر ویڈیو فائلز اور ٹرانسکرپٹس چوری کرنے جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ غلط معلومات پھیلانے کے لیے بھی کسی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان دنوں لوگوں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے ویڈیو میں ترمیم یا ایڈیٹنگ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان اہم مسائل کو اجاگر کر رہا ہے جن سے اقوام متحدہ نمٹ رہی ہے، اور میں غلط معلومات کے استعمال میں ممکنہ اضافے پر بھی نظر رکھوں گی۔ لیکن کون ایسے حملے کرے گا اور کیوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ داعش یا القاعدہ کو انٹرنیٹ استعمال کر کے اقوام متحدہ کو نقصان پہنچاتے دیکھیں گے، لیکن یہاں مختلف ملکوں سے ریاستی یا ریاستی سرپرستی کے حامل عناصر ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے امور میں حاوی ہونے یا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں یا تو اس کی داخلی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن ہونے والے واقعات میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ برینڈن ورما کا کہنا ہے کہ اگلے سال اراکین جنرل اسمبلی کے ہال میں ملیں گے یا آن لائن، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ وبائی بیماری اور ٹیکنالوجی کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کر اپنا طریقہ کار وضع کریں گے کہ اقوام متحدہ اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ لیکن فی الحال وہ اس سال کے آن لائن اجلاس کو محفوظ رکھنے پر کام کر رہے ہیں۔ ایرن فیڈور کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس ہفتے ہونے والی تقاریر کے اہم نکات اور ان پہ ماہرین کا تجزیہ، یہ جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور یہی تمام معلومات آپ کو اردو VOA کے فیس بک پیج پہ بھی ملیں گی۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان میں بہت سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھول کے ایک رسک لیا جا رہا ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں کہیں اساتذہ، طلباء یا دیگر عملے میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں یا پھر SOPs پر عمل درآمد میں کوئی لاپرواہی نظر آ رہی ہے تو ان تعلیمی اداروں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ طلباء اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیمپس پہ واپس جانا انہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اسی بارے میں ہمارے نمائندہ نوید نسیم نے لاہور میں کچھ طالب علموں سے بات کی۔ یونیورسٹیز
کھلنے کی خوشی ہے کہ فرینڈ سے ملیں گے. ان کو یہ بھی بڑی ٹینشن تھی 6 months میں یہ نہ ہمارا سیمیسٹر ایسے وائنڈ اپ ہو جائے. اسکول کھولنا تو ویسے بہت اچھا لگا ہے, لیکن اب جب اتنے حبس میں اتنی گرمی میں اسکول جانا پڑ رہا ہے تو اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسکول نہ ہی کھلتے تو اچھا تھا. سب سے زیادہ چیز مس یہ کی کہ ہم لوگوں کا آنا روز اپنا کیفیٹیریا میں بیٹھنا, ایک پراپر کلاسز لینا, اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ بات یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر رمضان بھی ہے, عید بھی ہے, کچھ ہے تو ہم لیزی ہو کے بس کلاس لے رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم نے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے آرام سے چائے پینی ہے سب فرینڈز نے اور باتیں کرنی ہیں. یونیورسٹی ایٹماسفیئر میں فرینڈس سے جو گوسپس ہوتے ہیں وہ اس کا ایک علیحدہ مزہ ہوتا ہے اور ایک علیحدہ نیچر ہوتی ہے. وہ ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں, اور یہ تعلیم میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ایٹماسفیئر میں رہ کے دوسرے فرینڈس سے ہم گوسپس کریں اور ان سے ڈسکشن کریں اپنے پروجیکٹس کے اوپر. یونیورسٹی اوپن ہو گئی ہے تو جو فرینڈس کے ساتھ ہم لوگوں نے اتنے زیادہ پلانس پرسیو مطلب ہم لوگوں نے بنائے ہوئے تھے اور وہ پینڈنگ چلے گئے تھے, تو اب وہ ہم پرسیو کریں گے. آن لائن کلاس میں ہم لوگ پڑھتے تو تھے لیکن اتنی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب جب اسکول کھل گئے تو اب ٹیچر جب سامنے کھڑی ہوتی تو سمجھ آ رہی ہوتی تو ہم لوگوں کو ڈانٹ بھی بڑی پڑ رہی ہوتی ہے. اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے, آن لائن پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا ہے. آن لائن جنہوں نے آن لائن نہیں پڑھنا انہوں نے ویسے بھی نہیں پڑھنا, اور جنہوں نے آن لائن پڑھنا ہے انہوں نے ویسے بھی پڑھ لینا ہے. دونوں طریقوں سے پڑھ لینا ہے. جو ہم آرام سکون سے اٹھتے تھے اور مطلب اپنی مرضی سے ناشتہ کیا, آپ لنچ کرتے ہوئے ساتھ آن لائن کلاس لے رہے ہو, آپ نوٹس بنا رہے ہو سکون سے, آپ اپنے لیونگ روم میں ہو, ڈرائنگ روم میں, آپ کہیں پہ بھی ہو. لیکن اب جب یونیورسٹیز کھل گئی ہیں تو آپ کو اب صبح جلدی اٹھنا پڑے گا, بہت جلدی اٹھو گے, پھر وہی بسیز میں بیٹھنا ہے, تیار ہونا ہے. یونیورسٹیز کھلیں یا نہ کھلیں, جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ آن لائن بھی پڑھ سکتا ہے, یونیورسٹی آ کے بھی پڑھ سکتا ہے. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس پینڈیمک کے دور میں آپ آن لائن ایجوکیشن حاصل کریں اور یونیورسٹیز میں نہ آئیں. اور یونیورسٹیز کے اگر آپ آئیں گے تو یہی خطرہ ہے کہ کورونا کی ایک سیکنڈ ویو آئے گی. اگر آپ ماسک پہننے یا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سے بیزار ہو رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں. کرونا وائرس کے خاتمے کے آثار تو فی الحال نظر نہیں آ رہے, لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہی لوگوں کے لیے اب احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ماہرین اسے پینڈیمک فٹیگ کا نام دیتے ہیں. یہ کیا ہے, اس بارے میں مزید معلومات لے کے آئی ہیں صبا شاہ خان. انم خان ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیکرز فیلڈ میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں. کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے انم کی ایک مصروفیت اپنے لیے ایسی متبادل سرگرمیاں تلاش کرنا ہے جو وہ وبا سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سر انجام دے سکیں. پچھلے 6 ماہ سے کوارنٹین کے دنوں میں یہی کر رہی ہوں. جو آپ کو پسند ہو وہ کرنا یقیناً مددگار ہوتا ہے, اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو سماجی فاصلہ رکھنے اور فیس ماسک پہننے کی حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے. تاہم لگ بھگ 6 ماہ پہلے کووڈ-19 کی وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک کے عرصے کے دوران نہ صرف ان احتیاطی تدابیر کے خلاف کئی گروپس کی جانب سے مزاحمت دیکھی گئی, بلکہ اب ان احتیاطی تدابیر کو اپنانے والوں کی جانب سے بھی کچھ بیزاری کا اظہار سامنے آ رہا ہے, جو ماہرین صحت کے لیے باعث تشویش ہے. To see suddenly all the work we had done is being taxed again is hard. وہ سارا کام جو ہم مکمل کر چکے ہیں اسے پھر سے جمع ہوتے دیکھنا مشکل ہے. جیسے ہر کوئی گھر میں رہ کر اور ماسک پہن کر تھک چکا ہے, ہم بھی ہسپتال میں رہ کر اس جنگ کو لڑتے اور لوگوں کو محفوظ رہنے اور اپنی صحت کی فکر کرنے کا کہتے کہتے تھک چکے ہیں. Fighting the fight, reminding people of what to do to stay safe and being concerned for our own health. کلیولینڈ کلینک سے منسلک ماہر نفسیات ڈاکٹر اسکاٹ بے بھی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو معمولات زندگی کا حصہ بنانے کے لیے انداز فکر بدلنا مددگار ہو سکتا ہے. میں اسے رضامندی کہتا ہوں, غیر آرام دہ چیزوں کو کرنے کی رضامندی, کیونکہ یہ ہماری اور وہ جن کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اہم ہیں. ڈاکٹر اسکاٹ بے کے مطابق احتیاطی تدابیر کو اگر عادت بنا لیا جائے تو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتی. صحن میں 6 فٹ دور بیٹھ کر فلم دیکھ لیں یا پھر کچھ اور کر لیں. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے, لیکن آج کل کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ارے یہ اچھا آئیڈیا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس میں مزہ آئے گا.
do with friends, and it'd definitely be fun for everyone. थोड़ी जिद्दत लाएं अपने काम में, अमाल में. जैसे अगर आप काम कर रहे हैं तो कभी घर के अंदर बैठ के काम करें, कभी पैटियो, कभी बाहर निकलें. और वर्जिश कर रहे हैं तो अलग अलग तरह की वर्जिश शामिल करें, कभी जॉगिंग, कभी वॉकिंग, और कभी जैसे मैं आजकल थोड़ी सी साइकिलिंग की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ. और वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर ग्रेगरी पोलैंड कहते हैं कि किसी मुमकिन वैक्सीन के आने के बाद भी एक तवील अरसे तक ये एहतियाती तदाबीर जारी रखना ज़रूरी होगा. We will still be wearing masks. हम मास्क कोविड वैक्सीन के लेने के बाद भी पहन रहे होंगे उस वक्त तक जबकि आबादी की बड़ी तादाद में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा ना हो जाए. और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन बनाने वाले इदारे सीरम इंस्टीट्यूट के सरबराह आधार पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन बनने के बावजूद भी ये शायद दुनिया के तमाम लोगों के लिए इतनी बड़ी तादाद में 2024 तक दस्तयाब ना हो सके. यूँ तब तक मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और समाजी फासला बरकरार रखना ही इस वबा के ख़िलाफ़ आपके बेहतरीन हथियार हैं. सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहेस, न्यू जर्सी. कल के शो में हमने आपको बताया था कि लाहौर से दरख्तों का घना साया कम होता जा रहा है. आज चलते हैं लाहौर के एक ऐसे बाग में जहां शहर तो क्या शायद मुल्क भर में ही दरख्तों और पौधों की सबसे ज़्यादा अक़साम पाई जाती हूँ और बाज़ की उम्र तो 100 साल से भी ज़्यादा है. लाहौर वाले समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ बाग़े जिना की, जिसे कभी लॉरेंस गार्डन भी कहा जाता था. तो आइए चलते हैं समन खान के साथ इस शानदार बाग में और देखते हैं कि इसके बुज़ुर्ग बासियों की हिफाजत कैसे की जा रही है. ये साइलेंट मरीज़ है, इसमें हमने खुद फाइंड आउट करनी होती है डिज़ीज़ कि क्या डिज़ीज़ है. ये है तो जानदार चीज़ें लेकिन ये बोलने वाली नहीं है ना, तो हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें अपने एक्सपीरियंस से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है इस ट्री के साथ. अख्तर महमूद मेरा नाम है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ बाग़े जिना. इसका टोटल एरिया जो है वो 141 एकड़्स है. बहुत ही रिच फ्लोरा है. पाकिस्तान में कोई ऐसा बाग नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा दरख्तों की अक़साम हो, शरब्स की अक़साम हो और क्लाइंबर की अक़साम हो. बाग़े जिना में ओल्ड ट्रीज़ की रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा काम है. जो डिजीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करना, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ट्रीज़ को. हमारे जो एक्सपीरियंस माली हैं उनको तो बहुत पता होता है, बल्कि वो हमें ऑफिस आके बताते भी हैं तो सर वो फलां पौधा सूख रहा है, फलां पौधे की जो फलानी शाख है वो डैमेज हो रही है तो उसको देखा जाए. तो फिर हम अकॉर्डिंगली जाके चेक करते हैं और जिस तरह के उसको प्रॉब्लम हो फिर उसका सलूशन निकालते हैं. ये 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था. एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट हमने एक तो नई ट्री प्लांटेशन करनी होती है जहाँ ज़रूरत होती है और ख़ासकर उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत अहम है. हमने बड़ी क्लोज स्टडी रखते हैं कि किसी दरख्त को प्रॉब्लम तो नहीं है. ज़्यादातर जो चीज़ें अटैक करती हैं, दरख्तों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम टेक्निकली पैथोजेंस कहते हैं. लेकिन जो ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ें वो तो एक तो इंसेक्ट हैं और दूसरा है फंगस. एक विज़िट हम ज़रूर कर लेते हैं. ये नहीं कि पूरे बाग का ही करें, किसी एक पोर्शन का कर लेते हैं, अगले दिन किसी और पोर्शन का कर लेते हैं. देखते हैं कि ये ब्रांच सूख रही है, पता चलता है कि इसमें कोई सुराख है. सुराख में देखते हैं कि क्या वो कीड़े हैं, वो पता चल जाता है कि वो इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं. ये देखिए ये भी सुराख हो रहा है इसके अंदर. तो आप देखिए ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है वो है इस इंसेक्ट है, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है. इसको डायग्नोज करने वाली कोई ऐसा अभी नहीं आया है इक्विपमेंट जो मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो अगर उसको इधर लगाएं तो वो बता दे जी इंसेक्ट अटैक है, फंगल अटैक है या क्या है, नीमाटोड्स हैं या क्या है. तो ये एक एक्सपीरियंस ही है. ये टेक्सोडियम का दरख्त है. इसकी एज कोई मोर देन 1 सेंचुरी इसकी एज है और ये हमारे पास 2 ही हैं पुराने दरख्त. ये तो अपनी तबी उम्र पूरी करने के बाद ड्राई हो चुका है. बड़ी कोशिश की हमने इसको बचाने की. दूसरे ट्रीज़ पे हम बाज़ ये भी करते हैं कि स्टिकिंग प्लांट लगा देते हैं. जो फॉर एग्ज़ाम्पल आईवी है, टकोमा है, वो स्टिक करके ना रैप कर जाते हैं स्टेम्स को और फूल भी दे देते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है. लेकिन इसका टेक्सचर ऐसा है कि इसको नेकेड ही रखें तो बड़ा अच्छा है. हम जब नई प्लांटेशन करते हैं तो उसमें भी ख़ासकर टर्माइट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है.
تو یہ اویلیبلٹی آف پیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا پیسٹ ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ جب یوں عمر گزرتی جاتی ہے, ریزسٹنس یا امیونٹی کم ہوتی جاتی ہے, تو جو ٹیشو ہیں وہ سافٹ ہو جاتے ہیں ذرا, تو اس میں پھر انسیکٹ کا فنگس کا اٹیک ہونے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ درخت دیکھیں, یہ بھی کافی ڈیزیزڈ ہے, اس کو بھی انسیکٹس نے کھایا ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اسپرے کرتے ہیں نا تو وہ نیچے باغ کے بھی چھپ جاتے ہیں انسیکٹس نا, تو وہ اسپرے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو فریکوینٹلی بار بار جب اسپرے کریں گے نا تو پھر کافی کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر اس پہ اسپرے نہ ہوتے تو شاید یہ درخت ختم ہو گیا ہوتا. پلانٹ پروٹیکشن جو ہے نا جی, یہ بڑا اہم ایک سبجیکٹ ہے. تو اگر ہم نے ٹریز کو پرلونگ کرنا ہے, ان کی لائف کو پرلونگ کرنا ہے, تو ان کی پلانٹ پروٹیکشن میئرز پہ ہمیں بہت فوکس کرنا پڑے گا, ادروائز یہ پرانے ٹری ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے. اور آج آخر میں چلتے ہیں لاس اینجلس, ہالی ووڈ کا گھر جو امریکہ میں بے گھر افراد کے مسئلے کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے, اور ملتے ہیں ایک پاسٹر سے جو 14 سال سے بے گھر افراد کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ایک بہت ہی انوکھے چرچ کے ذریعے. کرونا وائرس آیا تو ان کے لیے نئی مشکلات تو پیدا ہوئیں, لیکن انہوں نے اس وبا کو اپنے مشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اسکڈ رو لاس اینجلس کاؤنٹی کا ایک ایسا پسماندہ علاقہ ہے جہاں تقریباً 66,000 کے قریب بے گھر افراد سڑکوں پر رہتے ہیں. پادری اسٹیون کیو جان مری 14 سالوں سے یہاں تبلیغ کرتے آ رہے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں اور ان لوگوں کو پہلے خدا کا روحانی کلام دیتے ہیں اور پھر ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں, چاہے وہ ان کی عبادت میں شامل ہوں یا نہ ہوں. شہری حکام کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اضافوں اور نہ بڑھنے والے معاوضوں کے باعث بے گھری کا مسئلہ بڑھ گیا ہے, اور یہ کہ لاس اینجلس کو مزید 5 لاکھ سستے گھروں کی ضرورت ہے. کرونا کی وبا کی وجہ سے بے روزگاری میں ہونے والا اضافہ مقامی عہدیداروں کے لیے پریشان کن ہے. کووڈ-19 کے فوراً بعد عہدیداروں نے 6,000 افراد کو پناہ فراہم کی, لیکن معاشرے کے فراموش کردہ ہزاروں لوگ ابھی بھی سڑکوں پر رہتے ہیں. یہاں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن اب ان کی کوئی قدر نہیں رہی. گینگز کے سابقہ اراکین, جسم فروشی کے پیشے سے منسلک افراد, جیل سے ضمانت پر رہا لوگ, یا بس ایسے لوگ جن کے اہل خانہ ان کے بارے میں بھول گئے ہیں, تو یہ سب یہاں آ جاتے ہیں. ایک موسیقار کا جو خود میڈیکل کے بے تحاشا بل ادا کرنے کی وجہ سے بے گھر ہوا, کہنا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ بہت سی مشکلات کی وجہ سے ہیں. This is the only place where I can say the people are authentic, they are real. یہ واحد جگہ ہے جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں لوگ مخلص ہیں, وہ سچے ہیں اور یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں نے یہاں اس غریب علاقے میں آنے سے پہلے اس طرح کے کھلے دل والوں کو کہیں اور نہیں دیکھا. مقامی عہدیدار اور سڑکوں پر کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سیاہ فام امریکی شہریوں کا بے گھر ہونے کا امکان دوسری آبادی کی نسبت 4 گنا زیادہ ہے. یہ اس نظام میں خرابی ہے جو بہت پرانی ہے, اور اگر آپ اب بھی اس سے نمٹنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس سے نمٹ نہیں سکتے. پادری کیو خود ماضی میں ایک ریپ گروپ کالج بوائز کے رکن رہ چکے ہیں اور ان حالات سے بخوبی واقف ہیں, اور آج وہ اس تبلیغ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو امید دے رہے ہیں, اور چرچ ممبران کہتے ہیں کہ یہ بہت مددگار ہے. مائک اوسلوون کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.